السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حالات ایسے نہیں کہ انتخابات ہو سکیں۔ سینٹ نے جنرل الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد نون لیگ کے سینیٹر دلاور خان نے پیش کی تھی۔ حیران کن طور پر نون لیگ کے ہی سینیٹر عفنان اللہ نے مخالفت کر دی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ ایوان میں موجود نے قرارداد پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے الیکشن التوا کی قرارداد منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کاپی صدر مملکت، نگراں وزیر اعظم، ای سی پی، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر فوری الیکشن شیڈیول تبدیل کرے۔ سینٹ قرارداد مشکل ہو گیا الیکشن کا انعقاد۔ سینٹ نے 8 فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ ایوان بالا میں قرارداد جب منظور ہوئی تو صرف 14 سینیٹرز موجود تھے۔ نون لیگ کے سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی، موقف اختیار کیا۔ 8 فروری کو ملک کے اکثر علاقوں میں سخت سردی ہوگی، ان علاقوں کے لوگ الیکشن عمل میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ جے یو آئی فے کے ارکان اور محسن داوڑ پر حملہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں، ایمل ولی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ الیکشن ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الرٹ ہیں۔ سینٹ کہتا ہے کہ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے۔ 8 فروری کے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، سینیٹر دلاور خان کی وجوہات کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ ملک میں سیکورٹی کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ سیکورٹی کا بہانہ کر کے الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ جب قرارداد پاس ہوئی اس وقت پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ بھی ایوان میں موجود تھے۔ دونوں نے قرارداد پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ پیپلز پارٹی نے سینیٹر بہرامند تنگی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 1 ہفتے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس کے متن میں بہرامند تنگی سے پوچھا گیا ہے کہ سینٹ نے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق قرارداد منظور کی تھی، آپ نے قرارداد کے حق میں تقریر بھی کی۔ پیپلز پارٹی انتخابات بر وقت چاہتی ہے اور یہ پالیسی ہے، آپ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کیوں کی؟ سینٹ میں انتخابات کے التوا کی قرارداد پر سیاسی جماعتوں کے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بھی اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ 2 ٹوک فیصلہ ہے، 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، جبکہ انتخابات کی بھرپور تیاری جاری ہے۔ عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا آگے جائیں گے؟ سینٹ میں الیکشن سے متعلق قرارداد پر بحث چھڑ گئی۔ پیپلز پارٹی کا بر وقت انتخابات پر زور۔ خورشید شاہ نے کہا، الیکشن شیڈیول متاثر ہوا تو فائدہ کوئی اور اٹھائے گا۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات وقت کی ضرورت ہیں۔ سینیٹر شہادت ایوان نے کہا، سینٹ میں ایک ایجنڈے کے تحت قرارداد لائی گئی۔ سینٹ کا ریزولوشن ہے تو میرا خیال میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور پاکستان پیپل پارٹی شدت سے اس کی مخالفت کرتی ہے۔ جو سینٹ ہے وہ بھی کریشن ہے آئین پاکستان کی، اور آئین پاکستان میں جو کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم سے شدید طور پہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ بولے، ثابت ہو گیا کچھ لوگ الیکشن نہیں چاہتے۔ جن لوگوں نے کی ہے، ہمیں ذاتی طور پر تو ٹھیک ہے، وہ بڑے محترم ہیں، لیکن ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بات ضرور سامنے آ گئی کہ کچھ لوگ الیکشن کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہ رہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، الیکشن ملتوی کرنے کی نام نہاد قرارداد سینٹ میں موجود کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ 100 کے ایوان میں 7-8 سینیٹرز کی رائے کو ایوان بالا کی رائے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قرارداد کو سینٹ میں شب خون مارنے کی کوشش قرار دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، انتخابات کو آگے لے جانے کی کوشش آئین اور جمہوریت پر یلغار ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے قرارداد کو سازش قرار دے دیا۔ بولے، الیکشن ملتوی کرنا بد امنی پھیلانے والوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ الیکشن ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سینٹ کی قرارداد مسترد کر دی۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے کمزور اور پسماندہ طبقوں کے لیے آواز بلند کی۔ خواتین پیپلز پارٹی
کی سفیر بن کر گھر گھر انتخابی مہم چلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے پسماندہ علاقوں کو، اس ملک کے کمزور طبقات کو، اس ملک کے غریب عوام کا نمائندگی کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کی نمائندگی کی کہ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے کے خواتین ونگ سے مخاطب ہوں کہ اس لیے کہ آپ میں یہ احساس ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، تو آپ نے میرا سفیر بن کر، میرے آواز بن کر گھر گھر جانا ہے کہ میں نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا، میں گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا۔ JUI نے الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ مفتی کفایت اللہ نے پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان حافظ حمداللہ پر حملہ ہو چکا ہے، مولانا اسد کو تھریٹس ہیں، ہمیں مولانا کی جان بہت عزیز ہے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ الیکشن کو کچھ دنوں کے مؤخر کیا جائے، ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ ہوا اور اس سے پہلے باجوڑ میں ہمارے 50 لوگ شہید ہوئے، 133 لوگ زخمی ہوئے۔ حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا اور ابھی مولانا اسد محمود جو ان کے بیٹے ہیں ان کو خط آیا ہے کہ آپ کو تھرڈ ہے، آپ الیکشن کیمپین میں نہ جائیں۔ اب جب ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم الیکشن نہیں کر سکیں تو پھر اس کو اگر کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دی ہے مہینے ڈیٹ کے لیے تو کون سی قواعد ہے؟ الیکشن التوا کی قرارداد میں بیان کیے گئے مسائل حقیقی ہیں، سینٹ میں دلائل دینے کا موقع نہیں ملا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا یا تبدیل کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی فراہمی سمیت موسم اور دیگر مسائل کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے انتخابات 1 ماہ تک آگے کر سکتی ہیں۔ پروسیس کے تحت چیزیں چلیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، برف باری کے باعث کچھ علاقے بند ہوتے ہیں، لوگوں کے خدشات درست ہیں، ہماری جماعت 8 فروری کو انتخابات چاہتی ہے۔ اگر کوئی وقتی طور پر ان 1 مہینے 20 دن کا کوئی چیز کرنی ہے تو پھر اس پہ عدالتوں کو اعتماد میں لے کے ساری سیاسی جماعتیں تو کنسنسس پیدا کریں اور 20 دن مہینے کے لیے جناب وہ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں تاکہ موسم بہتر ہو جائے اور پورا پاکستان اور پورا ملک اور ملک کے تمام علاقوں میں خوشی و خضو کے ساتھ لوگ جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے۔ طرح کی قراردادیں اسمبلیوں کے اندر پیسیوں سینکڑوں کی تعداد میں ہر اجلاس میں پیش ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ان کا کوئی قانون کا درجہ نہیں ہوتا، نہ کوئی آئین کا درجہ ہوتا ہے کہ جناب KPK اور بلوچستان کے اندر 50% ایریا تو سخت سردی کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے جناب بری طرح متاثر ہے، اور ان جگہوں پہ تو کسی قسم کی موبلائزیشن اور کسی قسم کی کوئی ٹریفک کی تو بڑی دور کی بات، انسانوں کی بھی جناب موبلائزیشن پاسبل نہیں ہے۔ ان کی اپریہنشن اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جینون ہے۔ ہماری پارٹی کی طرف سے تو بالکل بڑا کلیئر ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہو جانے چاہیے۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد، الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ انتخابات اپنی مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد سے الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن بلوچستان اعجاز انور چوہان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا، جس کے لیے پولنگ اسٹاف کی ٹریننگ کا عمل بھی جاری ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں کوئٹہ سے سدرا عارف سے۔ جی سدرا۔ جی، اس ٹائم میں موجود ہوں صوبائی الیکشن کمیشن میں اور میرے ساتھ ہیں جی بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انوار چوہان۔ ان سے ہم جانیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے 2017 کی بلوچستان میں، اس کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گئے، اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ بلوچستان جو ایک حساس صوبہ ہے اس میں شفاف الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا اقدامات اٹھائے۔ جی سر بتائیے گا۔ تو جہاں جہاں کئی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوگی تو یقیناً DRO DMO جو ہے ان پر نوٹس بھی ایشو کریں گے اور کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو بھی کہیں گے کہ وائلیشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکیں۔ اور میں آپ کو انشور کراتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو ان شاء اللہ تعالیٰ پورے بلوچستان میں
اس چیز کو ہر صورت انشور کریں گے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن یہاں نہ ہو. بے شک بلوچستان کا سیناریو دوسرے صوبوں سے مختلف ہے. بلوچستان میں الیکشن کنڈکٹ کرانا ایک کمیونیکیشن کوآرڈینیشن گیپ کی وجہ سے بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے, چیلنج رہا ہے. بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ تعاون ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تعاون ہے, اور سیکورٹی پلان بھی مرتب کیا جا رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر نو کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہم اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جی, آپ نے سنا کہ صوبائی الیکشن کمیشنر اور ان کی ٹیم پرعزم ہے کہ بلوچستان میں ہر صورت میں 8 فروری کو جو ہے وہ پرعزم اور شفاف الیکشن کروائیں. جی, پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل. کیا دنیا کے کسی ملک میں انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کا اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تاحیات نااہلی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. سماعت کا احوال اس رپورٹ میں. تاحیات نااہلی کیس کی سماعت مکمل, چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. نااہلی کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا, لیکن کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی. پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں, ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاحیات نااہل کر دیتی ہے. نااہلی کیس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا, ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے. لوگوں کا آئین پر اعتماد ختم نہیں کرنا, ہم خود کو آئین کے صرف ایک مخصوص جز تک محدود کیوں کر رہے ہیں. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے انتخابات سے متعلق انفرادی کیس نہیں سنیں گے. انتخابات سے متعلق انفرادی کیس اگلے ہفتے کسی اور بینچ میں لگا دیں گے. ٹویٹر پیغام میں فیصل واوڈا کی نون لیگ پر تنقید. احتساب پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ واوڈا کا سہارا لے کر اقتدار میں آ رہی ہے. جس تیزی سے نااہلوں کو اہل کیا جا رہا ہے اتنی تیزی سے تو تنور میں روٹی نہیں بنتی. سیاسی رہنما نے کہا کہ واہ کیا کمال ملک ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف انتخابی ٹریبونل میں اپیلوں پر سماعت جاری ہے. الیکشن ٹریبونل نے شاہ محمود قریشی, زین قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. زلفی بخاری کی اپیل منظور کر لی. شوکت بسرا اور ان کی اہلیہ کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا. کون الیکشن میں حصہ لے سکے گا, کون نہیں. کاغذات مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعت. الیکشن ٹریبیونلز نے کئی امیدواروں کو گرین سگنل جاری کر دیے. پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. دونوں کے کاغذات عمر کوٹ کے حلقہ NA 214 سے منظور کر لیے گئے. تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری اور ارسلان خالد کے کاغذات پر اعتراضات کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئیں. الیکشن ٹریبیونل نے شوکت بسرا اور ان کی اہلیہ کے کاغذات منظور کر لیے. NA 241 سے PP امیدوار مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت مل گئی. راولپنڈی سے راجہ بشارت کے کاغذات منظور کر لیے. ملتان سے غلام مصطفیٰ کھر اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف NA 238 سے حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی اپیل مسترد کر دی. اعظم سواتی نے NA 15 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا. MQM نے کراچی سمیت سندھ اور دیگر صوبوں میں امیدوار میدان میں اتار دیے. MQM کے امیدوار صوبہ پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, چترال سے بھی الیکشن لڑیں گے. خیبر پختونخوا سے 15 امیدوار, اپر پنجاب سے 14, جنوبی پنجاب سے 8, سینٹرل پنجاب سے 21 امیدوار انتخابات میں حصہ لیں گے. بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں سے 7 اور صوبائی اسمبلی سے 12 امیدوار میدان میں اتارے گئے. MQM کے گلگت بلتستان, چترال سے بھی امیدوار میدان میں ہیں. تو ادھر بانی PTI کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. سانحہ 9 مئی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 جنوری کو طلب کر لیا. بانی PTI پر جلاؤ گھیراؤ اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں. 9 مئی کے تمام کیسز میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں. سانحہ 9 مئی میں مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شرپسند مکمل تیاری کے ساتھ جماعت کا پرچم اٹھائے تقریب کاری میں مصروف ہیں. سانحہ 9 مئی کی نئی تہلکہ خیز ویڈیو. مخصوص سیاسی جماعت کے شرپسندوں کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے. ویڈیو میں مکمل تیاری کے ساتھ شرپسند جماعت کا پرچم اٹھائے تقریب کاری میں مصروف نظر آتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار علاؤالدین کا کہنا ہے کہ 9 مئی پاکستان کی اساس کو کمزور کرنے کی سازش تھی. پاکستان کی تاریخ کا انتہائی سب سے میرے نزدیک دیکھے اندوناک واقعہ ہے انٹرنلی، جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے باقاعدہ پلاننگ کر کے، باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے
پاکستان فوج کی تنصیبات پر حملے کیے جو کہ دنیا کی کسی ریاست میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہ کوئی سیاست نہیں ہے. ویڈیو میں جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے مناظر بھی نمایاں ہیں. ویڈیو نے واضح کیا ہے کہ سانحہ 9 مئی مکمل منصوبہ بندی سے کیا گیا. مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری سنی علماء کونسل پاکستان مولانا مسعود الرحمان عثمانی قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے. نامعلوم موٹر سائیکل نے غوری ٹاؤن اسلام آباد میں مسعود الرحمان عثمانی پر فائرنگ کی. نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. سنی علماء کونسل پاکستان کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا مسعود الرحمان عثمانی قاتلانہ حملے میں شہید. نامعلوم موٹر سائیکل نے غوری ٹاؤن اسلام آباد میں مسعود الرحمان عثمانی پر حملہ کیا. 2 افراد فائرنگ کی زد میں آئے. میت پمز اسلام آباد لائی گئی تو کارکنان جذباتی نظر آئے. پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکو لیگل ٹیم تشکیل. علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید کا تعلق گوجر خان کے علاقے چلی بیلی روڈ سے ہے. پمز میں پوسٹ مارٹم کے بعد علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی دوسری نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں چک بیلی میں ادا ہوگی. علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے ساتھ اسد نامی شخص زخمی حالت میں لایا گیا. اسد کو بازو میں گولی لگی ہے. حالت خطرے سے باہر ہے. کراچی کے علاقے کورنگی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں ابراہیم حیدری علی اکبر شاہ مزار کے قریب گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق 2 ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی. ٹارگٹ کلنگ یا ذاتی دشمنی. ابراہیم حیدری کے علاقے علی اکبر شاہ گوٹ کے قریب گھر میں فائرنگ. 2 ملزمان نے گھر میں گھس کر 50 سالہ ممتاز بیگم اور اس کی 22 سالہ بیٹی ریما کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. فائرنگ کی آواز ارد گرد بھی سنی گئی. واقعے کے بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ قتل کی واردات ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے. حالات و واقعات کا جائزہ لے کر مزید تفتیش جاری ہے. کراچی یونیورسٹی روڈ کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ملزم کی ہلاکت پر سی ٹی ڈی کا اعلامیہ جاری بیان کے مطابق سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن کی ٹیم خفیہ اطلاع پر یونیورسٹی روڈ شیخ زید سینٹر پہنچی تھی. اے ٹی ایم کے باہر رقم چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس دوران ایک ملزم ہلاک اور ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کا اسلحہ اور موٹر سائیکل تحویل میں لے لی گئی. سی ٹی ڈی کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ملزم کے خلاف 3 اور ساتھی کے خلاف 4 مقدمات درج ہیں. ہلاک اور گرفتار ملزم بینکوں کے باہر شہریوں سے لوٹ مار میں ملوث تھے. اور خوشی ماتم میں بدل گئے. میاں والی کے علاقے کالا باغ میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعہ دیرینہ دشمنی پر پیش آیا. پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی. ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف اور فتور ساتھی سمیت مارا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق گل یوسف سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا. دہشت گرد نے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع میں دہشت گردانہ کارروائیاں کی. سیکیورٹی ایجنسیز کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا. حکومت پاکستان نے اس کے سر پر 25 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا. لاہور کے علاقے اچرا میں گھر پر قیامت بیت گئی. آگ لگنے سے 4 معصوم بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. آگ بلڈنگ کی 5ویں منزل پر لگی. بچوں کی موقع پر ہی جان چلی گئی. آگ لگنے کی وجوہات کا تعین نہیں ہو سکا. لاہور میں ایک ہستا بستا گھر اجڑ گیا. اچرا کا علاقہ چوک بابر اعظم. بلڈنگ کی 5ویں منزل پر آگ لگی. کمرے میں سوئے ہوئے بچے آگ کی لپیٹ میں آ گئے. آگ نے گھر کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ دیا. 12 سالہ بچی ایمان، 8 سالہ معصوم نور فاطمہ، 5 سالہ ابراہیم اور 2 سالہ ننھا اسماعیل بھی آگ کے شعلوں میں گھر کر زندگی ہار گیا. غزہ کی بات کرتے ہیں جہاں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے. صہیونی فوج کی دیر البلح مغازی نصیرات میں پناہ گزین کیمپوں پر شدید بمباری. 24 گھنٹوں میں مزید 207 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 22,600 تک پہنچ گئی. 57,000 سے زائد افراد زخمی ہیں. غزہ میں 70% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں. حماس کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں. اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 1,139 ہو چکی ہے. صہیونی فوج کی متعدد گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں. سینٹ کے اجلاس میں حماس ترجمان کی آمد ہوئی. ایوان بالا میں شاندار استقبال کیا گیا. خالد قدومی نے ایوان کی کارروائی بھی دیکھی.
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ ایوان میں آمد پر حماس ترجمان کا شاندار خیر مقدم ہوا۔ سینیٹر مشاہر حسین سید نے خالد قدومی کو خوش آمدید کہا۔ سینٹ کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایوان بالا میں اس عزم کا اعادہ ہوا کہ پاکستان مکمل طور پر فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ سینیٹر مشاہر حسین سید نے کہا، میں فلسطین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت، عوام اور پاک فوج فلسطین کی آزادی تک ان کے ساتھ ہیں۔ اسحاق ڈار نے حماس ترجمان کو حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، فلسطینیوں کی صفاتی اور مالی امداد ہمارا فرض ہے۔ معاملے پر تمام جماعتوں کو یکجا ہونا چاہیے۔ خالد قدومی نے مہمانوں کی گیلری میں ساری کارروائی دیکھی۔ صدر مملکت عارف الوی نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم، چیئرمین، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 3 وفاقی وزراء کے کونسل کے ممبران ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات، وزیر نجکاری اور وزیر قانون و انصاف اراکین میں شامل ہیں۔ صدر مملکت نے منظوری نگراں وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت دی۔ IMF کی ہدایت پر FBR کی تنظیم 9 کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی سمری پر خصوصی سرمایہ کاری کونسل نے تنظیم 9 کی منظوری دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ FBR کی تنظیم 9 کی حتمی منظوری کابینہ کے اگلے اجلاس میں منظور کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد 8 ممبران پر مشتمل بورڈ FBR کے معاملات دیکھے گا۔ FBR بورڈ میں وزارت خزانہ، خارجہ، تجارت اور صنعت و پیداوار کے سیکریٹری شامل ہوں گے، جبکہ خارجہ امور کے سیکریٹری اور پلاننگ کمیشن بھی بورڈ کے مستقل ممبران میں شامل ہوں گے۔ ICAP صدر، 2 یونیورسٹیز سے 2 ماہر معیشت بھی بورڈ کا حصہ ہوں گے، جبکہ سیکریٹری ریونیو بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ تاہم سیکریٹری ریونیو کا تعلق انکم ٹیکس اور کسٹم سروس سے نہیں ہوگا۔ ادارے کے ملازمین کی تعداد میں مجموعی طور پر 30% کمی ہوگی۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے صحت اور تعلیم کے لیے وفاق اور حکمت عملی کی تجویز دے دی ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت اور تعلیم کے بجٹ میں کئی گنا اضافہ ہونا چاہیے۔ صوبوں کے پاس وسائل ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے بہتر ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ ان اسپیسیفک یہ صوبوں کی ذمہ داری ہوگی۔ ابھی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جو پہلے ایڈمن ایکسپینسز ڈال کے رفلی 60% آف دی کیک فیڈرل گورنمنٹ کو آتا تھا اور 40% صوبوں کو جاتا تھا، وہ ریورس ہو گیا۔ اس بگ شفٹ 20% کی، لیکن جسٹیفائڈ تھی۔ آج بھی ہم گلوبلی ہمارا سوشل سیکٹر کے اوپر، خاص کر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر بہت ہی کم ہماری سپینڈنگ ہے ایز اے کنٹری۔ صوبوں کے وسائل ان کے پاس ہیں۔ صوبے مل کر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ طے کریں کہ نیشنل جو ہم نے خرچ کرنا ہے آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سپینڈنگ، وہ اس میں یعنی کئی گنا اضافہ ہونا چاہیے۔ صرف پھر ہی ہم ان پرابلم سے باہر نکلیں گے۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں سڈنی میں کھیلے جانے والے سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی گرین شرٹس مشکلات کا شکار۔ دوسری اننگز میں تیسرے روز کھیل کے اختتام تک محض 68 رنز پر پاکستان کی آدھی سے زائد ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ سڈنی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بھی قومی ٹیم کا فلاپ شو۔ پاکستان بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ تیسرے روز کھیل کے اختتام پر محض 68 رنز پر 7 وکٹیں گنوا دیں۔ شاہینوں کو کینگروز پر محض 81 رنز کی برتری ہی حاصل ہو سکی۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی جانب سے سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے اننگز کا آغاز کیا۔ عبداللہ شفیق ایک بار پھر مچل اسٹارک کے پہلے ہی اوور میں 0 پر بولڈ ہو گئے۔ جوش ہیزل ووڈ نے کپتان شان مسعود کو دوسرے اوور میں پہلی ہی گیند پر پویلین بھیج دیا۔ سائم ایوب اور بابر اعظم نے پارٹنرشپ قائم کر کے اسکور 58 تک پہنچایا۔ سائم ایوب 33 رنز بنا کر نیتھن لیون کی گیند پر LBW ہو گئے۔ پاکستان کی چوتھی وکٹ 60 رن پر گر گئی۔ بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سعود شکیل صرف 2 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ ساجد خان اور سلمان علی آغا کو 0 پر ہی جوش ہیزل ووڈ نے پویلین کی راہ دکھا دی۔ اس سے قبل سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن پاکستان کے 313 رنز کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 299 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ یوں گرین کیپس کو پہلی اننگز میں 14 رنز کی سبقت حاصل ہوئی۔ تو سڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کی مایوس ترین کارکردگی پر عوام پھٹ پڑے۔ کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔
جی بالکل، اس ٹائم جو کنڈیشن ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ٹف ہوئی ہوئی ہے. تو کل کا میچ ڈیسائیڈ گیا. سیکنڈ اننگ فرسٹ اننگ بہت بہترین کھیلی ہے 313 رنز کی, اور ابھی جو سیکنڈ اننگ چل رہی ہے اس میں بہت برا حال ہے, لیکن یہ ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ. آج کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کم بیک کر سکتا ہے اگر چاہے تو. پاکستان جس طریقے کی پوزیشن ہے, اس طریقے کے جو حالات ہیں, انشاءاللہ لازمی جلدی کم بیک کرے گا. جس حساب سے وکٹ ہے, ڈیفینیٹلی وکٹ مشکل ہے, لیکن کچھ غیر ذمہ دارانہ شاٹ جو کھیلے گئے جس کی وجہ سے ہماری کوئی وکٹس گئیں, اور کافی رسپانسیبل شاٹس کھیلے گئے. باقی کچھ باڈی لینگویج جیسے بتا رہی تھی, جیسے کہ ہم آسٹریلین بالرز کے آگے جو ہے ہار مان چکے ہیں. ہمیں پاکستان سے اتنی امیدیں تھی کہ وہ آج میچ اچھا کھیلیں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے آج میچ اچھا نہیں کھیلا. ہمارا دل بہت خفا ہوا ہے. ہمارے پاکستان کا جو ہے نا آج تیسرا دن جو ہے نا یہ میچ ہے. بڑا امید تھا کہ جو ہے نا پاکستان اس دفعہ جو ہے نا جیت کے آئے گا, لیکن اس نے جو ہے نا اس دفعہ پھر بھی جو ہے نا میچ کو ہرا دیا اور پانی پھیر دی. T20 ورلڈ کپ 2024 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا. نواں ایڈیشن امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا. 20 ٹیموں پر مشتمل 55 مقابلے 1 سے 29 جون تک کھیلے جائیں گے. پاکستان اور بھارت کا گروپ بی کا میچ 9 جون کو نیو یارک میں ہوگا. 1 سے 18 جون تک گروپ میچز کھیلے جائیں گے. 19 جون سے سپر 8 کے مقابلے شیڈول ہیں. سیمی فائنل مقابلے 26 اور 27 جون کو ہوں گے. میگا ایونٹ کا فائنل 29 جون کو بارباڈوس میں کھیلا جائے گا. بلوچستان میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہو گیا. زیارت اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برف باری. نوشکی, مستونگ اور پشین میں بھی بادل برس پڑے. جل تھل ایک ہو گیا. سردی کی شدت بڑھ گئی. کراچی میں بھی ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا. راولپنڈی, اسلام آباد, مری میں شدید ٹھنڈ. لاہور میں پارہ 6 ڈگری تک گر گیا. بالائی علاقوں میں شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. آسمان سے برستے موتی کے گالے. ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا دی. بلوچستان میں بارش برسانے والے سسٹم کی انٹری. زیارت قلعہ سیف اللہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری. ہر سو سفیدی چھا گئی. کان مہترزئی اور توبہ چکزئی میں بھی برف گری. کوئٹہ, سبی, نوشکی, خزدار, خاران اور صحبت پور میں بادل برسے. بولان, کشمور جوہی میں جل تھل ایک ہو گیا. بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی. شہر قائد میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ. محکمہ موسمیات نے 9 جنوری سے بارش کی پیش گوئی کر دی. لاہور بھی شدید سردی کی لپیٹ میں. پارہ 6 ڈگری تک گر گیا. راولپنڈی, اسلام آباد, مری سمیت دیگر شہروں میں بھی شدید ٹھنڈ. کشمور اور اس کے گرد نواح میں برسات کے بعد سردی میں مزید اضافہ ہو گیا. اسکردو میں پارہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. اور ضلع اوکاڑا میں شام ڈھلتے ہی دھند نے رینالہ خورد اور نواحی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. سردی کی شدت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے, تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندہ راؤ ندیم سے. جی راؤ ندیم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, دھند کے حوالے سے آپ کو بتائیں, شام ڈھلتے ہی دھند نے جو ہے وہ تمام تر علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. رینالہ خورد, اختر آباد, چوچک, شیرگڑھ اور اس کے سمیت جتنے بھی دیگر علاقے ہیں وہ اس وقت گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں. دھند کی وجہ سے حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے, جبکہ ٹریفک کی روانی وہ بھی متاثر نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. شام ڈھلتے ہی جو ہے وہ دھند جو ہے وہ تمام تر علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو اور دیگر جو مسافر ہیں آنے جانے والے ان کو سخت دشواری کا سامنا ہے. اس حوالے سے موٹر پروس کے سے بھی جو ہدایت جو وہ سامنے آ رہی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ شہری غیر سے گریز کریں اور گاڑیوں میں جو ہے وہ فور لائٹ کا استعمال اس کو یقینی بنائیں اور درمیانی فاصلہ اس کو برقرار رکھیں. جبکہ طبی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ دھند سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی جائے. ماسک کا استعمال کیا جائے, سن گلاسز کا استعمال کیا جائے. جبکہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. اور کراچی کے لذیذ کھانے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں ہی. کراچی کی بریانی, گاجر کا حلوہ, حلیم کے بعد کراچی کی نہاری کے دنیا بھر میں اب چرچے ہیں. زاہد نہاری سال 2024 کے 100 لیجنڈری ریسٹورنٹس کی فہرست میں شامل ہو گئی. ثنا عارف کی یہ رپورٹ دیکھیے. نہاری ہو یا پھر بریانی, کراچی والوں کے پکوان کا نہیں ہے کوئی ثانی. دنیا بھر میں کراچی کے ذائقے کے چرچے ہیں. شہر قائد میں یوں تو متعدد نہاری سینٹرز ہیں, مگر بہترین ذائقے اور مقبولیت کے بنا پر کراچی کی زاہد نہاری نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. کراچی کے مشہور زاہد نہاری نے دنیا کے 100 لیجنڈ ریسٹورنٹس کی فہرست میں جگہ بنا لی. معروف آن لائن فوڈ ویو پورٹل ٹیس اٹلس کی جانب سے فہرست جاری کی گئی, جس میں زاہد نہاری کا نام 89 نمبر پر ہے.
1981 में शुरू होने वाला जाहिद निहारी अपने उम्दा जायके की बदौलत आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन गया है। ये जो है 1981 में जाहिद निहारी स्टार्ट हुआ था सदर में, और इसकी सेकंड ब्रांच जो है तारिक रोड में। ये जो पाकिस्तान में का नाम आया है एक रेस्टोरेंट के हवाले से, और ये तो हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। तो ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये पब्लिक का प्यार है जो पसंद करते हैं हमारी निहारी। लोग निहारी के मजे, जायके, रंग, खुशबू की गर्विदा है। सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि मुल्क के दीगर शहर से आए लोग भी यहाँ का रुख लाजमी करते हैं। पाकिस्तान को यूँ तो बहुत से एजाज़ात मिल चुके हैं, लेकिन कराची की जाहिद निहारी ने उसे एक और एजाज से नवाज दिया है। कैमरामैन साजिद कमाल के हमरा सना आरिफ, बोल न्यूज़ कराची। सहाफत की दुनिया का बड़ा नाम सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर दानिश बोल न्यूज़ का हिस्सा बन गए। प्रोग्राम तब्दीली डॉक्टर दानिश के साथ कुछ देर के बाद बोल की स्क्रीन पर नशर किया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।